کہتے ہیں کہ آپ ساری زندگی بھی لوگوں کو وضاحتیں دیتے رہیں نا کہ آپ ویسے نہیں ہیں جیسا وہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں، تو تب بھی لوگ آپ کو ویسا ہی سمجھیں گے جیسا وہ سوچتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں نہ ایسا بندہ کبھی خوش دیکھا ہے اور نہ ایسا بندہ کبھی زندگی میں مطمئن ہو سکتا ہے جو دوسروں کو خوش کرنے میں لگا ہو اور دوسروں کو سمجھانے میں لگا ہو، اور اس نے اپنی ساری عمر یا آدھی عمر اس چکر میں گزار دی ہو کہ یار لوگ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں لیکن میں اصل میں ایسا نہیں ہوں۔ اس چیز کی فکر آپ کو نہیں کرنی ہے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو وہی سمجھنا ہے جیسا انہوں نے آپ کو سوچ رکھا ہے، اور وہ صرف مطلب کی غرض تک آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ بھی لوگوں کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں تو آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے جو آپ جن کو دیکھ کے یا جن سے مل کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ اب چاہے یہ لوگ آپ کے دوست ہیں، ان کا آپ سے روز کا ملنا جلنا ہے، چاہے یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، یا چاہے آپ کے اور قریبی کوئی ان سے آپ کا تعلق ہے، ان لوگوں سے آپ ایک اچھا تعلق ضرور رکھیں، اچھے طریقے سے ان سے بات ضرور کریں، لیکن آپ نے ان لوگوں سے زیادہ ان کے ساتھ رہنا نہیں ہے، آپ نے ان کو اگنور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی زبان درازی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کریں۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے ہو کے رہ جائیں۔ یاد رکھیں یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اس دنیا نے نہ تو کبھی کسی کی عزت کی ہے، نہ قدر کی ہے، اور نہ ہی دنیا کسی کی قدر کی جا سکتی ہے۔ قدر کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آپ اللہ کے ہو کے رہ جائیں، صرف ایک اللہ کا لحاظ آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ چھوٹی چھوٹی بات اپنی اس سے کریں، چھوٹی چھوٹی شکایت آپ اس کو بتائیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ اپنے اللہ سے بیان کریں، اس کے قریب جائیں، اس کا ذکر کریں۔ عبادت، خلوص، دوستی، یعنی کہ آپ کا سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یعنی آپ کی پہلی ترجیح اللہ ہونی چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے اللہ آپ کو تھامے گا، اللہ آپ کو سہارا دے گا، اور یہ جو لوگ آپ کو برا سمجھتے ہیں نا، جو بغض رکھتے ہیں آپ کے بارے میں اپنے دل میں، اللہ اس کے اور آپ کے درمیان آ جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اس کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور آپ نے اللہ سے دوستی اس لیے نہیں کرنی کہ اللہ آپ کا بدلہ لے گا، بلکہ آپ نے اللہ سے دوستی اس لیے کرنی ہے کہ جہاں پہ کوئی مشکل آئے گی، جہاں پہ کوئی رکاوٹ آئے گی، جہاں پہ آپ گریں گے، وہاں اللہ آپ کو سہارا دے گا، وہاں پہ اللہ آپ کو تھام لے گا۔ اور پھر جس کو اللہ تھام لے، جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اس کو زندگی میں اور کیا چاہیے؟ اس سے خوبصورت احساس اور اس سے خوبصورت بات کیا کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہو؟ لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو اپنی ترجیح نہیں بنانا، بلکہ اللہ کو اپنی ترجیح بنانا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو یعنی اللہ جن کا بدلہ لیتا ہے۔ ابھی بات آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، اکثر میں اپنی ویڈیوز میں بھی یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ جب وہ بدلہ لیتا ہے نا جس بندے کا، تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس کے اندر آپ کو ایک کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس مسئلے میں سے نکل جانا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دینی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ جن کے بدلے لیتا ہے نا، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات بالکل اللہ کے اوپر سپرد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ بیچ میں نہیں آتے۔ لیکن آپ کا مسئلہ شاید یہ ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے میں سے نہیں نکلتے، آپ خود بدلہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کو شاید یہ اپنے بندے کی ادا زیادہ پسند ہوتی ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس نے میرے اوپر معاملہ چھوڑ دیا ہے، اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بہترین طریقے سے اس معاملے کو دیکھوں۔ اور مکافات عمل جو ہے، مکافات عمل، اکثر لوگوں کا اس پہ یقین نہیں ہوتا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس میں اندر آپ کو ایک ماں کی اگزامپل بھی دی تھی کہ جن جن لوگوں کو لگتا ہے نا کہ مکافات عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو میں نے ایک اگزامپل دی تھی کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ کو کسی نے تکلیف دی ہو، آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہو، آپ کو کسی نے بہت برے طریقے سے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، اور آپ کی ماں کو یہ خبر ہو جائے۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے نا اپنے بچے سے، اپنے بیٹوں سے، بیٹی سے، اولاد سے۔ آپ کی ماں کو جب یہ خبر ہوگی تو کیا وہ ہر ممکن کوشش نہیں کرے گی کہ جب بھی اس کو موقع ملے زندگی میں، چلو ابھی نہیں، فوراً نہیں، بے شک وہ اس چیز کی کیپیسٹی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، لیکن وہ آپ کا بدلہ جب اس کو موقع ملے گا، وہ اپنی اوقات کے مطابق یا وہ لمٹس کراس کر کے بھی آپ کی جو تکلیفیں، آپ کی جو اس نے آپ کو رلایا ہے، جس بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ بدلہ ضرور لے گی آپ کا۔ تو ایک طرف یہ ایمان تو ہے آپ کا، یہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے آپ کو، تو دوسری طرف اللہ جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اور وہ خود کہتا ہے، کسی انسان کی کمٹمنٹ نہیں ہے، قرآن کے اندر ہے کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔
تو جہاں پہ ایک ماں جو ہے وہ اتنی زیادہ اگریسو ہے، اتنی زیادہ کیوریس ہے آپ کا بدلہ لینے کے لیے، تو وہاں پہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کیا وہ آپ کا بدلہ نہیں لے گا؟ کیا وہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا روتا ہوا؟ جس کو یہ تک خبر ہوتی ہے کہ آپ کو بھی خیال نہیں آیا ہوتا، آپ کے دل میں ابھی وہ بات ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی خبر اس کو پہلے ہوتی ہے۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنسو نکلنے سے پہلے، آنکھوں میں آنے سے پہلے اس کو اس چیز کی پتہ ہوتا ہے، اس کو آپ کی ہر سرگوشی کا علم ہوتا ہے، تو بھلا وہ آپ کا بدلہ کیوں نہیں لے گا؟ لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں، کچھ پروٹوکولز ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا اختیار اس کو دینا ہے، نہ کہ آپ نے خود اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے ہیں۔ ایک تو اللہ، اپنا جو معاملہ ہے اللہ کے سپرد کریں، کرنا سیکھیں، اور اس کو بہتر بدلہ لینے دیں آپ کا۔ اور دوسرا، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو جسٹیفیکیشنز دینا، یہ نہ کوئی آج تک کر پایا ہے، نہ کوئی رہتی دنیا تک کر پائے گا، کیونکہ یہ دنیا نے آج تک کبھی کسی کی قدر نہیں کی۔ میں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک بات آپ کو بولی کہ قدر کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو انسان کو پھر کرنا بھی ادھر ہی چاہیے نا، لحاظ بھی اسی بندے کا کرنا چاہیے جو آپ کی قدر کرتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ آپ کی قدر ہی نہیں کرتا، وہ آپ کو ٹھکراتا ہے، وہ آپ کو دھتکارتا ہے، تو آپ اس کے پیچھے اگر پڑے رہیں گے تو یہ تو پھر آپ کی غلطی ہے، آپ کا قصور ہے یہ، کہ آپ کی اپنی نظر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، آپ کی اپنی نظر میں کوئی سیلف اسٹیم ہی نہیں ہے۔ تو جہاں قدر ہے اسی کا لحاظ کرنا سیکھیں، اور ہر چیز اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں، اس کے لیے کرنا سیکھیں۔ جب آپ چیزیں اس کے لیے کرنا شروع کر دیں گے اللہ کے لیے، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں سکون، خوشی، پھر کامیابیاں، کامرانیاں، اور پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ خود احساس ہوگا آپ کو کہ یار میری لائف بدل گئی ہے، یا میں اپنے اندر سے بدلا ہوا محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔